علیہ وسلم کی یہ شریک حیات تھی، بیوی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کمرے کے اندر میں داخل ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوں۔ قربان جاؤ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر ایک باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے۔ یہاں غیر اجنبی کو چھوڑو، غیر مردوں کو چھوڑو، اس لیے میرے بچوں نوجوانوں ایک وعدہ کرو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نہ کسی کی بہن بیٹیوں کو دیکھیں گے، نہ کسی کی بیوی کو دیکھیں گے، اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنے دامن کو پاک رکھو انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں یہاں بھی عزت دے گا، وہاں بھی عزت دے گا انشاءاللہ۔ کتنا نوجوان میرا تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ہاں، صرف عورت پردے میں رہنے کا حکم صرف عورت کو اللہ نے نہیں دیا ہے، مرد کو بھی دیا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے مردوں سے کہ مومنوں جب تم رستے میں چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو، ارے بولو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو کہ اکثر باسن کرتے رہو۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنے دامن کو پاک رکھو۔ یہی میسج مجھے اپنے بچوں کو دینا تھا۔ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو میسج دے رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جو نوجوان شادی سے پہلے تم سے اگر پیار کا اظہار کرے، وہ یہ کہے کہ ہم تمہیں دل سے محبت کرتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اے بہن بیٹیوں ہوشیار ہو جاؤ، وہ وفادار لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ ایک دن آئے گا، ہزاروں، ایک نہیں ہزاروں واقعہ گزرے، بچیاں زہر کھا کر مر گئی، خودکشی کر لی۔ بچی سے جب پوچھا گیا تو بچی یہی بولی کہ وہ لڑکا کیا کہتے ہیں میرے ساتھ 6 مہینہ تک زنا کرتا رہا، جب شادی کی بات آئی تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ بچی جان دے دی۔ اس لیے خاص کر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، زندگی، اے بابو، اے بابو کہاں جا رہا ہے؟ ارے بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ، ہوش جانے الحمدللہ۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچے کو بھی بچاؤ، اپنی بیٹی کو بھی بچاؤ، اپنے بیٹے کو بھی بچاؤ، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، موت برحق ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اپنی زندگی کا حصہ